عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خامد کا یہ حق، خامد کا یہ حق، اور خامد مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ۔ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو۔ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے نا، جب کہ جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کرتے، تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں۔ پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سر انہوں نے پرفارم کیا، اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا۔ پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے، ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا۔ پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا۔ ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں، کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، یہ نظام چل نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے۔ سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عادتیں بھی تو ہوں گی۔ یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائے گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے، عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں، اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماء، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں۔ اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا۔ اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہوں؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا ہے، نہ بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں۔ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا۔
تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے. پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں, اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا, تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا, میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں, ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں, پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے حق کہہ رکھو, تسی نہیں رکھنا سانو دیو, بھرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں. عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں, اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے, جان ہی چھڑا لو. اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے, قرآن میں ہے. سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر. اے مردوں کو میں ریکویسٹ کروں گا, عورتوں کے لیے بھی ہے, مرد بھی پڑھیں. شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں, عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں, آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے, لیکن نہیں دیتے, کوئی حصہ نہیں ملتا. اور بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا نا تو وراثت ہوگی. وہ وراثت نہیں ہے, وہ ہبہ ہے. وراثت تو الگ چیز ہے, وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا, ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے, ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, طلاق کے نکاح کے مسائل. کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی ہے, ماں باپ نہیں ہے, بہن بھائی نہیں ہے, کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا, فلاں سے فلاں, فلاں سے فلاں. ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا, ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی, اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے. ہاں شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی. یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا, اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے, تیرا بھی کچھ نہیں پلے رہنا. اگلے رشتے کے لیے جو آئیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سی. یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا, وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. ذلیل وہ خود بھی ہوتا ہے, اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے, ان کی جناب وہ کہتے ہیں کبے لت پئی کوب بھی نکل گیا, ان کے ساتھ تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہوا پانیوں کے اوپر اور وہاں یہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے, جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا ہوا ہو شیطان کا, عین ممکن ہے. تو نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت اسٹرکٹلی, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع اٹھاؤ, کمپرومائز کرو. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے, کہیں توڑنا بیٹھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اللہ سے ڈرو. یہاں بغض رکھ لیتے ہیں نا, اگر تم اس میں الفاظ ہیں, اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی, ان کو یاد کر لو. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے. کتنی ٹیکنیکل بات کی. تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا, تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں نا, ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیا کریں پٹائی ان کی, لیکن چہرے پہ نہ مارا کریں. یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا. بہرحال سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے, جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا, تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے, ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکشن کرو, کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق میں سمجھ رہے ہوں گے, اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا, جس نے دنیا دیکھی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا, اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے, لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہ ہے کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے. خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائیڈ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے, طلاق کریں. یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں نے 30 سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. نئی نیبری ہوتی ہے, وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں, انہیں جی نبھاؤ, بھابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤ, کرتے کرتے الٹیمیٹلی. تو یہ طلاق ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں, کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن ہے حلال ہے, ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو, حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینوئن ضرورت پڑتی ہے. کسی شخص کے سینے پہ آپ گرائنڈر چلا سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پھر گرائنڈر تو چلانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں.
تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ زبردستی گھسیٹ کے رشتے نہیں نبھانے چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے، جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے. صرف یہ وعید ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. اس حدیث کی بنیاد آپ روک نہیں سکتے اسے. وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ لو اور وجہ ہو، یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. تو جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے نا، اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں، یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے، خلا ہی لے لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافعی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر 3 طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی. تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں. اگر دینی ہے تو 1 دیں، 1 کے بعد 3 مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتا. ضروری ہے کون ہی ہے زنانی 3 دے کے پھر بعد میں حلالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں. حلالے کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی. یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نیک، شریف، پردہ دار. تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو. تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی، اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. 2 انچ ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں. بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے، یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند. تو خاوند ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا، نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی، روٹین پریکٹس کر رہے تھے وہ. تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا. اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے، یعنی شوق کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس. تو آپ علیہ السلام ہٹے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے اما عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے. پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ. اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی، یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام جب امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج، جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا ہے. سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا. اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیاں سن، اسی تے اپنے خامداں نو جناب ہلن نہیں دیتا کدے، تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کٹ دینے نا. ہلن جو نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا. ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا. سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خامد بھی بگڑ جاتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے. عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے. اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھئی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانگنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے. تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ دنوں کے لیے. اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے. وہ واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ، ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں.
پھر امہات نے کہا نہیں ہم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں، ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں گی۔ تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں غصہ کھانے کی، طلاق دینے کی، ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ آ ہی جائیں گی۔ تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا، اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی۔ یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، آپ کو زندگی گزارنے کے ایک تھم رولز بتا۔ سورۃ الرحمن کا بقیہ حصہ کور کریں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا بھی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی دفعہ 21 آیات ہماری کور ہوئی تھی، اور سورۃ الرحمن کے حوالے سے جتنی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ میں پچھلی دفعہ کر چکا ہوں۔ آج اگلی کی آیات کو بغیر کسی تمہید کے لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ملایا ہے اور ان کے درمیان ایک ان سین بیریئر، ایک آڑ رکھ دی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں، الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک یعنی بحر اوکیانوس اور بحر الکاہل یہ آپس میں ملتے ہیں، اور ایک کا پانی جو ہے وہ بلو کلر کا ہے اور ایک کا گدلے کلر کا ہے، مسٹرڈ کا تقریباً کلر کا، لیکن وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ الگ الگ دور تک ان کی لکیر کئی کلومیٹرز تک نظر آتی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ادھر کی جو مچھلیاں ہیں وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں، وہ اس انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتی، حالانکہ پانی ہے، لیکن ان کی ڈینسٹی کا فرق اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں کہ ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان یعنی یہ قیمتی پتھر بھی انہی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے بھاری گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ عموماً ترجمہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ صرف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا، انہوں نے یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ سرکمسٹانسز کے مطابق جو آیات تھیں اس کے اعتبار سے ہر دفعہ اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ کیا۔ اگر تو اللہ کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمت کا انہوں نے ذکر کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت، تذکیر بھی آلاء اللہ، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو وہاں قدرت کا ذکر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز، بحری جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ یعنی پرانے وقتوں میں آپ اگر آج بھی ہالی ووڈ کی جو پرانے سٹائل کی رومن امپائر کی فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی کشتیاں بادبان والی، جن کے بڑے بڑے بادبان ہیں جو کہ ہوا کے زور کے اوپر چلتی ہیں، تو وہ دور سے دیکھنے سے پہاڑوں کی مانند نظر آتی ہیں اس زمانے میں بھی۔ اب تو خیر بحری جہاز خود ہی پہاڑ جتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ میرے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی، اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ انسان نے ڈیولپ ضرور کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ کریشن ایکس نہیلو تو ہو ہی نہیں سکتی، عدم ماس سے وجود وہ صرف اللہ بخشتا ہے۔ ہم تو جو قدرت کی دی ہوئی مادی چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے بوئنگ 747 یا ٹائٹینک بحری جہاز بنا لیتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، جن کو سائنٹسٹ تو کہتے ہیں سائنٹیفک یا فزیکل لاز ہیں، وہ خدائی قوانین ہیں۔ سائنس تو صرف ڈسکور کرتی ہے، یعنی یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ سائنس نے ڈسکور کی ہے، یہ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے، فینومینا تو یہ قدرت کا ہے، اور قدرت سے مراد یعنی اگر ہم بات کریں تو یعنی خدا کی قدرت۔ تو یہ جہاز اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ایک تو کریشن کا میٹیریل اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا ان کا سمندروں پہ چلنا یہ خدا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی کے اندر ایک قوت اچھال رکھی ہے جسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ وہ بچپن میں آپ نے ارشمیدس پرنسپل بھی پڑھا ہوگا کہ ارشمیدس نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ ارشمیدس جو ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ فورس آف بوائنسی اس نے دریافت کی تھی
کہ جو بھی فلوٹنگ باڈی ہے اس کے اوپر جو پانی ہے اتنی ہی فورس کے ساتھ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے، وہ ویٹ جو اس کا جو والیوم ہے جتنا پانی کے ویٹ کو ڈسپلیس کرتا ہے. یعنی اگر ایک بحری جہاز ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ تیرنے والی چیز ہے، اس کو جب پانی میں رکھا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا پانی میں ڈوبتا ہے اور باقی باہر رہتا ہے. مکمل ڈوب جائے تو وہ ڈوب گئی نا، وہ تو ظاہر ہے فورس آف بوئنسی سے بڑھ جاتی ہے اس کی اپنی جو ویٹ ہے. جو فلوٹنگ باڈیز ہیں ان کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اتنے ایریے سے پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے. بحری جہاز جتنا ڈوبا ہوگا اتنے حصے میں پانی تو نہیں ہوگا، بحری جہاز کا وہ حصہ ہوگا. تو وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کو اگر تولا جائے تو اس پانی کا جتنا وزن بنتا ہے نا، اس وزن کے برابر پانی فورس سے اوپر کی طرف فلوٹنگ باڈی کو دھکیلتا ہے. اگر وہ فورس اس بحری جہاز کے وزن سے زیادہ ہے تو بحری جہاز تیرے گا، اگر وہ فورس جو ہے وہ اس سے کم ہے تو ڈوب جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں سوئی ڈوب جاتی ہے اور ہزاروں ٹن بحری جہاز جو ہے وہ تیرتا ہے، کیونکہ اس کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا ڈسپلیس کرتا ہے کہ اتنا ہی. اب سوئی کا تو والیوم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا، والیوم کی نسبت اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سوئی کا. اسی سوئی کو اگر آپ چپٹا کر کے ایک چھوٹی سی باریک سی پلیٹ بنا دیں سٹیل کی تو وہ تیر جائے گی، کیونکہ اس کا والیوم بڑھ جائے گا. تو یہ ہے ارشمیدس پرنسپل. تو یہ خدائی قوانین ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کو بحری جہاز بھی سمندروں پہ چلتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر اس کو فنا ہے، ہر اس نے ختم ہو جانا ہے جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کائنات کے اندر جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی، اور اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، چاہے وہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان کرنے والی ہے، اکرام کرنے والی ہے. ویسے لفظی تو ترجمہ ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر میں یعنی خصوصاً جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں وہ عموماً قرآن پاک کی آیات کی جب کسی حوالے سے تعویل کی جاتی ہے تو وہ فوراً یعنی تحریف قرآن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لیں، اس کی تعویل نہ کریں. اس موقع پر ان کو بھی تعویل کرنی پڑتی ہے. یہاں ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو قرآن حکیم میں تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ بھی اٹھائیں گے نا تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہوگی کہ تمہارے رب کی ذات کو باقی رہے. تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نے چہرے کو ذات کیوں بنا دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، تعویل تو کرنی پڑے گی. جب دوسرے لوگ اس طرح کی آیات کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو اسماء و صفات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ کو فزیکل کرسی ماننی ہوگی. اگر آپ یہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت لیتے ہیں تو یہ آپ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو لفظ کرسی کا ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ چہرے کا لفظ ہے. اے گلاں مولویاں نو انجینئر صاحب ہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نہیں سمجھ آتی کہ مولویوں نے کیڑی گیم پائی ہوئی ہے. مولویوں نے جو کچھ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، ان کی اس کھلواڑ کو صرف وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جس کا کمپیریٹیو نالج ہو. اس لیے میں دیکھیں آیات جہاں جہاں آتی ہیں نا، جس بندے نے ڈنڈی ماری ہے نا، تو میں پھر ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں علمی کہ بھئی ڈنڈی سوٹ اپنی، میرا ڈنڈا آئی نہیں تھا. تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل کی ہوئی ہے. اس طرح اور بھی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے، اور وہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں. وہاں پہ آپ یعنی سعودی عرب کی جو تفسیر پڑھیں گے نا، صلاح الدین یوسف صاحب کی، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تعویل کی جائے گی کہ یہاں پہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. وہاں پہ اہل حدیث نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ کے عرش کا سایہ، حالانکہ وہاں تو لفظ ہے اللہ کا سایہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا تو سایہ نہیں ہے نا، اس سے مراد ہے اللہ نے جو سایہ کریٹ کیا ہے اہل جنت کے لیے، اور وہ اس کے عرش کا سایہ ہوگا. اتنی بڑی تعویل.
تو یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں جہاں کوئی تعویل کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اوپر جہمیہ کا فتویٰ لگا دینا یا مجسمہ کا فتویٰ لگا دینا حنفیوں کی طرف سے اور سلفیوں کی طرف سے فتویٰ لگا دینا جہمیہ کا، یہ یعنی علمی خیانت ہے۔ اور یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اوپر یعنی پوری امت کے اوائل میں کتنے فرقے ہیں جو آپس میں یعنی لڑتے رہے ہیں اور کس لیول تک یعنی ان کے اندر اختلاف آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اسی کی منگتی ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور اس کی شان ہر روز نئے اعتبار سے تجلی فرماتی ہے۔ ویسے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر روز کوئی نیا کام ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھی دفتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے، اس کا جو بالمفہوم ترجمہ ہے کہ اللہ کی شان ہر روز نئے طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے۔ یعنی آج جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے اور جو خدا کا تعارف نیشنل جغرافک نے یا اینیمل پلانٹ نے یا ڈسکوری چینل نے کروایا ہے، اور ہمارے بزرگوں کو تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں پتا تھا۔ میں ابھی پرسوں اینیمل پلانٹ پہ پروگرام دیکھ رہا تھا ایک عقاب کے بارے میں، تو وہ اس کو ایک بہت بڑی ہڈی ملتی ہے نا، تو اب وہ اس ہڈی کو توڑ تو سکتا نہیں، اس کی چونچ ہے، اتنی مضبوط ہڈی ہے۔ سر آپ حیران ہوں گے، وہ کمنٹیٹر کہتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ حص ایوالو ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا ایوولوشن ہوئی ہے، وہ تو خدا نے اسے سکھایا نا۔ وہ جناب 30 دفعہ اس ہڈی کو اٹھاتا ہے، اتنی بڑی ہڈی دونوں پنجوں میں، اور زمین سے تقریباً 1.5 کلومیٹر اوپر کی ہائٹ پہ جاتا ہے اور کوئی سخت چٹان دیکھ کے اس کے اوپر گراتا ہے اس کو، اور یہ عمل وہ 30 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے، اور بار بار یعنی 30 دفعہ آپ وہ تھوڑا تو مار نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کے ہاتھ تو نہیں ہے، تو وہ انڈائریکٹ نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن کر رہا ہے، عمل کا رد عمل۔ 30 دفعہ وہ ہڈی گراتا ہے، وہ 30 دفعہ گر گر کے اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹتی ہے تو وہ کھاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ ہمارے کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو یہ چیزیں ابزرو نہیں ہوئی ہیں۔ اگر